علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب حود علیہ الصلوۃ والسلام، اب عاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ ہے، جو عاد کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور عاد کی قوم وہ تھی جو ثمود کی قوم، اور عاد کی قوم جو ہے وہ تقریباً سملر ان کی بود و باش تھی، وہ بھی پہاڑوں میں محل بناتے تھے، تراشتے تھے، اور آج بھی ابھی وہ محل جو ہیں بڑی پرانی ہی سنگریزی کی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن ابھی بھی جو پہاڑ جو ہیں موجود ہیں، وہ مکانات بھی موجود ہیں، اور وہ ان کے نقشے بھی چھپتے رہتے ہیں، اکثر کیلنڈروں کے اوپر بھی چھپتے رہتے ہیں۔ وہ تقریباً 400 میل کا علاقہ ہے، شرقی اور شمالی اردن تک وہ علاقہ جاتا ہے، تبوک کا اور حجر کا علاقہ ہے۔ باقی سارے علاقے جو ہیں وہ خوشحال ہیں، حجر کا علاقہ بڑے وہاں چشمے بھی ہیں، لیکن یہ الاولا جو علاقہ ہے جو جہاں یہ عذاب آئے تھے، وہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہاں مایوسی ہے، یاسی ہے، اور وہاں ایک چھوٹی سی پہلے جب ترکیوں کی حکومت ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چھاؤنی وہاں بنائی ہوئی تھی، اس کے کھنڈرات بھی، اس کے نشانات بھی وہاں موجود ہیں۔ اب اللہ کے رسول ہیں، اور کیسی جفا کشی کی زندگی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی، اور کتنا صبر حوصلہ عطا فرمایا۔ کہا فتق اللہ، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، رسول ہوں، امین ہوں، میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، میری سیرت سے، میری صورت سے، میرے گھر والوں سے، میرے خاندان سے، میرے معاملات سے سب تم آگاہ ہو۔ میں انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس، اللہ نے مجھے پیغمبر رسالت پہ فائز کیا، اور میں تمہاری طرف ایک امین رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے کیا کرو، فتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس رسول کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہے کہ میری اطاعت کرو، یا میرے کو زیب و زینت کرو، میرے لیے محل بناؤ، میرے لیے گھر بناؤ، بلکہ ایک ہی خواہش ہے، فتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، اور میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت بھی اس لیے کہ میرے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اگر کوئی کسوٹی ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی کرائٹیریا ہے، تو وہ رسول ہے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اس لیے جب بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے، میرے نقش قدم پہ چلو، میں دیکھو کیسے اللہ نے مجھے جو بتایا ہے راستہ، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے، عدل کیسے قائم کرنا ہے، اور کھانا کیسے ہے، رشتہ داروں سے تعلقات، ہمسایوں سے تعلقات، پوری معاشرتی زندگی، انسانوں کا پورے رویے جو ہے پیغمبر کو بتا دیے گئے۔ اور پھر پیغمبر نے کہا فتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں وما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی اجر تو نہیں مانگتا، میں کوئی تنخواہ نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، نہ میں تمہیں کہتا ہوں مجھے کوئی نذرانے دو، مجھے یہ کوئی ایسی کوئی چیزیں دو کہ میری زندگی جو خوشحال ہو جائے، میرا اجر اللہ کے پاس، وہ رب العالمین ہے، میں اس سے مانگتا ہوں، وہ میرے ان اجری الا علی رب العالمین، میرا محنتانہ، میں جو مشقت تمہارے لیے کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں اس محنت کا عوضانہ اپنے اللہ سے چاہتا ہوں۔ اللہ عوضانہ بھی وہ دینے والا ہے، اور وہی عوضانہ دے کے جو رب العالمین ہے، وہ پالتا بھی ہے، پوستا بھی ہے، شفا بھی دیتا ہے، اور مصائب اور مشکلات کے اندر اس کو دور بھی کرتا ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے۔ اتترکون فی ما ہاؤنا، بس یوں ہی اطمینان سے تمہیں تو نہیں رہنا دیا جائے گا ان کے باغوں میں، ان کے ایسے جو تمہارے پاس فی جنات وعیون وزرون ونخل طلعها حدیم، وہ پورے باغات جو کل میں نے آپ سے ذکر کی تھی، حدیم کہتے ہیں کہ کھجوریں ایسی لگی ہوں اور بالکل پکی پھٹنے کو تیار ہوں، ایسے باغات تمہیں دیے ہیں، تو اللہ ایسے تھوڑی تو تمہیں چھوڑ دے گا، تم سے حساب لے گا۔ جیسے کل سورہ میں نے التکاثر پڑھی تھی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، ٹھنڈا پانی پیا اور کھجوریں پی، اور اپنے صحابہ کو کہا کہ اس ٹھنڈے پانی اور کھجوروں کا بھی اس نعمت سے بھی اللہ نے سوال کرنا ہے کہ یہ نعمت تمہیں ملی تھی کہ نہیں ملی، اس کا کیا جواب دے۔ تو اللہ نے ایسے باغوں میں تمہیں بزرون و نخل طلعها حدیم، ذرا وہ پورا نقشہ سامنے لائے کہ سر سبز اور پھل لگے ہوئے باغات تمہارے پاس ہیں، تو یہ ایسے تھوڑی چیزیں ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، اور ایسے بے نظیر نقشے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایسے بے نظیر۔
دیکھنا اور تصویریں دیکھنا علیحدہ علیحدہ چیزیں، لیکن فزیکلی آپ دیکھیں نا تو ایسے نقش و نگار نظر آتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی محنت اور مشقت سے انہوں نے یہ گھر بنایا۔ ہم تو ایک ایک اینٹ جوڑ کے بناتے ہیں۔